أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا تحقیق آپ نے سچا کر دکھایا خواب انا كذلك نجزي المحسنين اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين یہ سورۃ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 105۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر بہت ساری بت پرستیاں تھیں۔ یہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، سورج اور چاند کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی کہ پہلے دکھایا کہ یہ ستاروں کو دیکھو، پھر فرمایا اگر یہ غروب ہو جاتے ہیں تو یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر چاند دکھایا کہ یہ ان سے بڑا ہے، لیکن چاند بھی غروب ہوا، فرمایا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سورج دکھایا کہ یہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن شام کو جب سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بت جو سامنے تھے، ان بتوں کو توڑ کر دکھایا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان کہ اللہ رب العزت نے دعاؤں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ پہ چھوڑنا ہے جہاں جبرائیل امین آپ کو حکم دے۔ اب جبرائیل امین لے کے چلے شام سے اور پہنچایا عرب مکہ میں، اور اس وقت مکہ کی کیفیت یہ ہے کہ بیت اللہ بھی نہیں ہے کہ لوگ بیت اللہ کے لیے آتے ہوں، چونکہ وہ بھی طوفان نوح میں مٹ چکا ہے۔ بیت اللہ بھی نہیں ہے، آس پاس آبادی بھی نہیں ہے، کوئی درخت اور سائے کی جگہ بھی نہیں ہے، صرف سیاہ پہاڑ ہے اور ایک ماں بیٹا ہے بس۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہیں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑا، اور ان دونوں کا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بچے کو وہاں چھوڑا ہے، خود واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد جب اجازت ملتی تھی تو صرف اتنا کہ آپ جا کر ملاقات کریں گے، سواری پر سوار رہیں گے اور اسی طرح واپس آئیں گے۔ جب یہ بیٹا اپنے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب بچہ ساتھ دوڑ سکتا ہو، اس عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ذبحت نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہے انی اذبحک۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذبحک بتا رہا ہے کہ صرف ذبح کا فعل میں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کا نیچے لیٹنا اور میرا چھری چلانا یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ذبحتک، آپ ذبح ہو گئے، خون نکلا، یہ میں نے نہیں دیکھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے کیسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ حالانکہ حکم تو ملا نہیں، یہ حکم تو ملا نہیں تھا، خواب میں دیکھے نا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے، نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، تو جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے۔ اب یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار، اور دونوں کی پیچھے وجہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست حکم نہیں ارشاد فرمایا، حکم ملتا نا تو پھر یہ امتحان کی صورت کچھ اور ہوتی، یہاں تو خواب میں دکھایا گیا، تو خواب کی تو کتنی ساری تعبیریں ہو سکتی، اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں تو کئی سارے احتمال ہوتے۔ لیکن جب دیکھا 3 راتیں لگاتار کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کہا حکم یہی ہے کہ تمہارے گلے پہ چھری چلانی، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ اب پوچھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ذبح نہیں کرنا، پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیسے کرنا ہے۔ اگر تو یہ مان جائے تو پھر تو اور مسئلہ ہوگا اور ترتیب ہوگی، نہیں مانے گا تو پھر اور طرح سے۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا۔ ایک تو تکبر نہیں ہے، اللہ کی منشا پہ چھوڑا،
اور دوسرا صابر نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، صابرین کہا کہ اللہ کے اور بھی بہت سارے بندے ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے گے۔ فلما اسلما، دونوں تابعدار ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو اس تابعداری کے لیے تیار کر لیا۔ وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، منہ اوپر نہیں، منہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب درمیان والی ساری بات اللہ رب العزت نے نکال دی، چونکہ نتیجہ سمجھ آ گیا کہ جب دونوں تابعدار ہو گئے، اپنے آپ کو لٹا لیا، چھری چلانا شروع کر دی، اب چھری کاٹ نہیں رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہے کہ چھری کو کیا ہوا کہ کاٹ نہیں رہی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تب ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا آپ نے اس کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اب خواب میں بھی اتنا ہی دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے گلے پہ چھری چلا رہے، اور حقیقت میں بھی یہاں تک ہوا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے علم تھا، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ اگر یہ معلوم تھا تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جس آزمائش کو امتحان لینے والی ذات خود فرما رہی ہے کہ یہ بڑی تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہوگی۔ جس عمر میں جانور ذبح کرنا مشکل ہے، اس عمر میں اپنے حقیقی بیٹے کو اس کے گلے پہ چھری چلانا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب چونکہ حکم تو ہو چکا تھا، تو فرمایا اس کی جگہ پہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا دے دیا، اس کو ذبح کر دیا گیا۔ کیونکہ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ چھری چل گئی ہے اور گردن کٹ گئی ہے اور خون نکل پڑا ہے، تو جب آنکھوں سے کھول کے دیکھا تو نیچے جو ذبح ہوا پڑا ہے وہ دمبا ہے، اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ جنت سے لایا گیا مینڈا جس کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے قربان کر دیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کا بدلہ یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے گئے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے، یہ کرنے گئے تھے، اور جو ذبح ہوا وہ کیا ہے؟ مینڈا۔ جو ذبح کرنے گئے تھے وہ ہوا نہیں، اور جو ہوا ہے وہ کرنے نہیں گئے تھے، تو پھر اس میں سنت کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کرنے گئے تھے وہ تو ہوا نہیں، اور جو ہوا ہے اس کو کرنا نہیں تھا، ان کے تو علم میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونا ہے۔ تو اب سنت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کی طرف سے جب بھی حکم ملا ابراہیم علیہ السلام کو تو کہا اللہ میں تیار ہوں۔ تو سنت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم آئے مال کا تو آپ مال دے دیں، جان کا آئے تو آپ جان دے دیں، جو چیز بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں اور جس چیز کا حکم ہے آپ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی عمل پتہ چل جائے کہ جو جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے بچا دے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں، جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے بچا لے۔ یعنی ایسا عمل نہیں جو جنت میں صرف داخل کرے، بلکہ وہ عمل چاہیے کہ جو جہنم سے بچا بھی لے۔ اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، لیکن اب یہ ڈر بھی ہے کہ آپ نے منع کیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بار بار سوال نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز تمہیں بتا دی جائے اور پھر تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ اب صحابہ کرام سوال بھی سوچ رہے اور یہ بھی ہمت کون کرے، پوچھ کے کون آئے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں صحابی آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں سوال، اللہ نے ان کا سوال بھی سن لیا ہے اور ان کا جواب بھی اللہ نے اتار دیا، تو آپ ان کو بلا کر ان کا سوال بھی بتائیں اور جواب بھی بتائیں۔ تو آپ نے صحابی کو بھیجا، جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو وہ ڈر گئے، کیا وہی آ گئی ہے تو آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے سوچنے والی۔ جب آپ نے ان کو بلایا فرمایا اللہ نے تمہارا سوال بھی سنا ہے اور اس کا جواب بھی اللہ نے اتار دیا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بتائی جائے کہ جو تمہیں عذاب سے بچا لے۔
تو وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اپنے جان مال اللہ کے راستے میں لگا دینا، یہ ہے وہ عمل جو جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ میں اپنا آپ دے سکوں دین کے لیے۔ آج مشکل یہ ہو گیا کہ میں اپنا سب کچھ بچا کے دین کو غالب کرنا چاہ رہا ہوں، جان بھی بچ جائے، مال بھی بچ جائے، اولاد بھی بچ جائے، دین غالب ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ جان بھی لگ جائے، مال بھی لگ جائے، اولاد بھی لگ جائے، اور دین غالب ہو جائے۔ تو جذبہ ہمارا بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم بچا کے غالب کرنا چاہ رہے ہیں، صحابہ کرام لگا کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آپ کی طرف حکم متوجہ ہو تو آپ اس کے لیے تیار ہوں، یہ ہے وہ سنت جو ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے اوپر آپ فضائل سنتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں سب سے افضل ترین عمل جانور کو ذبح کرنا ہے۔ باقی دنوں میں صدقہ الگ مسئلہ ہے، جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے باقی دنوں میں۔ ایک یہ آپ صدقہ کرتے ہیں، اس کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن صرف جانور ذبح کرنے کا ثواب ان 3 دنوں میں ہے۔ فرمایا وہ خون زمین تک نہیں پہنچتا کہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے، اور اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں۔ فصوف یا رسول اللہ، قالا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس جو اون ہوتی ہے نا بھیڑ وغیرہ کے جسم پہ، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا کرے۔ تو پھر اس جانور کا ذبح ہو جانا، اللہ کے ہاں قبول ہو جانا، پھر احسان یہ ہے ان دنوں میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ جب تم نے ذبح کر دیا نا تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، اب گوشت کھا لو۔ آپ نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ملی، اب آپ کھا سکتے۔ تو یہ ہے وہ سنت، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، آپ کا تذکرہ ہم نے بعد والوں میں بھی چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے پھر ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی جو نبی اور صالح۔ اب یہاں دیکھیں نا، اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد نبی ہونا، تو معلوم ہوا کہ اگر ذبی اسحاق علیہ السلام ہو تو پھر یہاں نبی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اللہ نے ان کو نبی ہی بنانا ہے تو پھر ذبح کرنے کا حکم، اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد ان کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام بھی ہے، تو گویا کہ ان کی بھی اولاد ہوگی، یعنی اسحاق علیہ السلام پھر ان کا بیٹا، تو بیٹا کب ہوگا؟ بالغ ہوں گے، شادی کریں گے، پھر بیٹا ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی کو ذبح کرنے کا بھی حکم ہو جن کے بارے میں اللہ یہ بھی بتا دیں کہ اللہ ان کو نبی بھی بنائیں گے، اور یہ بھی بتا دیں ان کی اولاد بھی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جو ذبیح اللہ ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ان میں بھی ہم نے برکت رکھی، اور اسحاق علیہ السلام بھی۔ ومن ذریتہما محسن، ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنی جانوں پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی اولاد کے اندر نیک بھی ہوں گے۔ تو عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 سے زائد انبیاء ہیں، چاروں آسمانی کتابیں ان کی اولاد میں ہیں، اور پھر وہ بھی ہوں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یعنی ایسے بھی ان کے اندر آئیں گے کہ جو ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کا جب بھی جو بھی حکم اور جس چیز کے لیے بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار تھے۔ اللہ اس کی توفیق دے دے۔